تم جانتے ہو کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جن کی ادھوری دعائیں اللہ رب العزت رمضان المبارک میں قبول فرماتا ہے، اور وہ دعائیں عرش سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں، اور پھر ان کی من پسند چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور وہ کون سی ایسی دو نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور بیش بہا خوشیوں کا باعث بنتی ہیں؟ تو سنو، جب اللہ رمضان المبارک میں تمہاری ناممکن دعا کو قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ دو نشانیاں تم پر ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، ہر راہ پر مشکلات بھی آتی ہیں اور ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، مگر جب تم اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تو دکھ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تم اللہ رب العزت کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہو نا تو پھر صبر کا سلیقہ بھی خود آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر انسان ان رکاوٹوں کو بھی عبور کر لیتا ہے جن کو پار کرنا دنیا کی نگاہ میں ناممکن ہوتا ہے۔ سنو، وہ یقین بھی دلاتا ہے اور پھر اس یقین کی لاج بھی رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور تم ہر بات اللہ رب العزت کو بتاؤ۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگو، جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو، اور جب سب کی حدوں کو توڑ کر اشک آنکھوں کے راستے رخسار پر بہنے لگے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر دونوں ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور سنو تو یوں لگے گا کہ وہ اسی سینے میں موجود ہے جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے۔ سنو، وہ ہر اذیت کو خوب جانتا ہے جو تم اپنے اندر سمائے بیٹھے ہو، وہ جانتا ہے تمہارا اس بڑی دنیا میں تنہا ہونا، وہ سمجھتا ہے تمہارے اس دکھ کو جو تم خود سے بھی نہیں کہتے، وہ ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی درد برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور تم صبر کا رویہ اختیار کر رہے ہو تو جان لو کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عنقریب وہ تم پر اپنا کن فرمانے والا ہے۔
اور بے شک جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ اسے جلد اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ قدرت بھی حیران رہ جائے گی۔ اور ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہارے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات بھر جگائے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو، جان لو ہر وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، جو تمہارے پورے اختیار سے باہر ہو، اسے ایک بار اس رحیم ذات کے حوالے کر کے تو دیکھو۔ وہ تمہارے معاملات کو بہترین طریقے سے سنبھال لے گا۔ اور اگر آج اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو جان لو کہ وہ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حد اور بے حساب ہے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ جب تمہیں تمہاری من چاہی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا شعور دیتا ہے، جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ کا مسافر بنا دیتی ہے، اور تم مطمئن ہو جاؤ، وہ اشکوں سے بری صداؤں کو رد نہیں کرے گا، وہ سچی اور دل سے نکلی ہوئی درد بری التجاؤں کو انسنا نہیں کرے گا، وہ سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ رب جو گہری تاریک رات کے بعد تمہیں روشن سویرا عطا کرتا ہے، وہ تمہاری زندگی کو بھی خوشیوں سے روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔